بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میں ہوں آپ کا اردو ٹیچر وقاص اعظم اور آپ کو نور اسکول اینڈ کالج گوگل کلاس روم میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ عزیز طلبہ، ہم پاکستانی قومیت کا مسئلہ پڑھ رہے ہیں، تو ذرا گزشتہ سے منسلک اہم نکات کو ہم دیکھتے ہیں کہ تخیل تب ہی زندہ رہ سکتا ہے جب اس کے ساتھ بدن کی بھی حفاظت کی جائے، یعنی کہ قومیت کے ساتھ ہمیں وطن کی بھی حفاظت کرنا ضروری ہے۔ نمبر 2، اسلامی تخیل کو محکم بنانا، مضبوط بنانا اور جغرافیائی تخیل سے وابستہ رکھنا۔ ہماری جو اسلامی سوچ ہے اس کو ہم نے مضبوط بنانا ہے اور زمینی سوچ کے ساتھ اس کو جڑے رکھنا ہے۔ نمبر 3 یہ تھا کہ وطن پرستی کو اچھی نظر سے نہ دیکھنا اور غیر مسلموں کے لیے پاکستان میں رہنے اور اس میں ایک وفادار شہری بننے کی مجبوری۔ تو بات یہ ہے کہ وہاں پہ مصنف نے 2 سوال کیے تھے، ایک تو یہ کہ اسلام جو ہے وہ وطن پرستی کو اچھی نظر سے نہیں دیکھتا، دوسری بات یہ تھی کہ اگر غیر مسلم پاکستان میں بستے ہیں تو اس ملک کو تو ہم نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے اساس پہ لیا تھا، تو پھر اس میں کرتا درتا سب مسلمان ہی تھے، تو پھر اس میں جو غیر مسلم آباد ہیں ان کے لیے یہ مجبوری کیوں کہ وہ ملک کے وفادار بنے۔ تو جس میں مصنف نے کہا تھا کہ میرے خیال میں یہ دونوں سوال جتنے پریشان کن ہیں اتنے ہی گمراہ کن ہیں۔ پھر مصنف کے خیال میں دونوں سوال کیا تھے؟ گمراہ کن ہیں۔ پھر اس کے بعد ہر زندہ قومیت میں جغرافیوں کو بنیادی اہمیت حاصل ہے۔ ہاں، جو زندہ قوم ہوتی ہے وہاں پہ جغرافیہ اس کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے۔ اسلام کا مرکز جو تھا وہ جزیرۃ العرب تھا، لیکن جیسے جیسے اسلام پھیلتا گیا اس نے جغرافیوں کو بھی اپنی لپیٹ میں لیا۔ پھر اس کے بعد چھٹا نقطہ یہ تھا کہ اقبال کا وطنیت کی مخالفت کرنا ہے۔ اقبال نے کون سی وطنیت کی مخالفت کی ہے اور کیوں کی ہے؟ تو پھر بتایا گیا تھا کہ اقبال نے جس وطنیت کی مخالفت کی ہے وہ وطنیت مغربی وطنیت ہے، جہاں تعصبات کو ابھارا جاتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے بعد مصنف کیا کہتے ہیں۔ معلوم نہیں کہ کس نے بے خیالی میں یہ بے پرکی اڑا دی تھی کہ اقبال سرے سے وطنیت کے مخالف تھے۔ بے خیالی سے، بے دہانی سے، بے پرکی، بے بنیاد خبر، جھوٹی افواہ۔ ہاں، کہتے ہیں معلوم نہیں ہے کہ یہ بات کس نے بے وقوفی میں پھیلا دی تھی کہ اقبال جو ہیں وہ وطنیت کے کیا ہیں، وہ بالکل مخالف ہیں۔ اقبال عقائد اور وطن کی وحدت میں گہرا عقیدہ رکھتے ہیں، حالانکہ اقبال جو ہیں وہ اپنے عقیدے اور وطن کی وحدت، ایک وطن، وحدت کہتے ہیں ایک ہونا، گہرا عقیدہ رکھتے ہیں۔ اقبال کے ہاں آپ کو وطن اور عقیدے کی محبت زور و شور سے ملے گی، اور وہ وطن کے صرف اس تصور کے مخالف تھے کہ جس کی بنیاد مغرب نے چھوٹے چھوٹے نسلی تعصبات اور مادہ پرستی کی تفریق پر قائم کی تھی۔ ہاں، کہتے ہیں کہ اقبال جس وطنیت کے مخالف ہیں وہ مغرب کی وطنیت ہے، جہاں پہ تعصبات کو یعنی کہ گروہ بندی کو ابھارا جاتا ہے اور چیزوں کو اہمیت دی جاتی ہے۔ تفریق کہتے ہیں فرق کو، تعصبات کہتے ہیں گروہ بندی کو۔ ہاں، تو اقبال یہ کہتے ہیں چونکہ مغربی تعصبات اور مادہ پرستی کے قائل نہیں تھے، اس وطنیت کے قائل یا وطن پرستی کے قائل نہیں تھے جہاں پہ لوگوں میں فرق بیان کیا جاتا ہے یا فرق کو مد نظر رکھا جاتا ہے اور جس سے نسلی قومیت ابھری۔ ہاں، آپ نے دیکھا کہ وہاں پہ نسلوں کو اہمیت دی جاتی ہے، جس طرح سیاہ فام لوگوں کی کوئی اہمیت نہیں ہے، ان کو بری نظر سے دیکھتے ہیں، وہ ایک مغربی ایجنڈا ہے۔ پھر یہ چھوٹی چھوٹی نسلی اقوام ایک دوسرے سے لڑنے بڑنے لگیں اور ملیٹرزم کہتے ہیں فوجی طاقت کو، وہ شکل پیدا ہوئی جس کے باعث دنیا میں 2 خوفناک جنگیں ہوئیں اور انسانیت کے لیے بڑے بڑے مصائب کا چشمہ ثابت ہوئی، ذریعہ ثابت ہوئی۔ ہاں، جو اقبال اب آتے ہیں کہ اقبال جس وطنیت کے مخالف ہیں وہ یورپ کی وطنیت ہے
وہاں پہ چھوٹے چھوٹے نسلی تعصبات کو ابھارا جاتا ہے، اور اس کی وجہ سے دنیا میں وہ خوفناک جنگیں ہوئیں جس کو پہلے جنگ عظیم اور دوسری جنگ عظیم سے بھی یاد کیا جاتا ہے، جس نے انسانیت کے لیے بہت بڑے مسائل پیدا کیے اور لوگوں کو پھر سے زوال کے اندھیروں میں دھکیل دیا۔ بعض لوگ بددیانتی سے یا سادگی سے پاکستان میں حب الوطنی کے پردے میں علاقہ پرستی کی تحریک چلا رہے ہیں۔ بددیانتی، بری نیت، حب الوطنی، وطن کی محبت، وطن سے محبت۔ ہاں، تو بعض لوگ ایسے ہیں جو بری نیت اور پاکستان میں حب الوطنی کے پردے میں کیا کرتے ہیں؟ علاقہ پرستی کی، علاقہ پرستی کو، اپنے علاقے کو پاکستان پر بھی اہمیت دینا، اس کی تحریک چلا رہے ہیں۔ مگر یہ بات اچھی طرح ذہن میں بٹھانا کرنے کے قابل ہے کہ علاقہ پرستی وطنیت میں بہت بڑا فرق ہے۔ علاقہ پرستی اور وطنیت میں بہت بڑا فرق ہے۔ اس بات کو اچھی طرح ذہن میں بٹھا لینا چاہیے کہ علاقہ پرستی اور وطنیت دونوں ایک دوسرے سے جدا چیزیں ہیں۔ یوں عام حالات میں کسی شخص کا کسی خاص علاقے سے محبت رکھنا یا اس کے متعلق اچھے جذبات رکھنا بالکل فطری امر ہے، ایک نیچرلی امر ہے کہ انسان جہاں پیدا ہوتا ہے اس علاقے سے اس کو قدرتی طور پر محبت ہوتی ہے، مگر اس علاقائی محبت کا وطن کے وسیع مفادات سے ٹکراؤ نہیں ہونا چاہیے۔ ٹکراؤ کہتے ہیں تصادم کو، لیکن اس علاقائی محبت کی وجہ سے وطن کا جو مفاد ہے اس میں کوئی کمی نہیں ہونی چاہیے، ورنہ علاقہ پرستی ایک ایسا مرض ثابت ہو سکتا ہے جو وطن عزیز کی ہستی کے لیے خطرناک ہوگا، ہستی کے لیے، وجود کے لیے۔ پھر کیا ہوگا؟ علاقہ پرستی جو ہے وہ ایسی بیماری ثابت ہوگی کہ وہ وطن عزیز کے وجود کے لیے بہت خطرناک ثابت ہوگی۔ اس قسم کی علاقہ پرستی کو میں پاکستانی قومیت کا سب سے بڑا دشمن قرار دیتا ہوں، جس میں کوئی شخص قومی وحدت کو پارا پارا کرنے میں علاقائی وفاداریوں کا اتنا پابند اور عادی ہو جائے کہ خطے پر قوم ہی کو قربان کر دے۔ اب آتے ہیں وحدت، کہتے ہیں قومی وحدت، قوم کا ایک ہو جانا، پارا پارا، ٹکڑے ٹکڑے کرنا۔ تو وہ کہتا ہے کہ جو اس قسم کی علاقہ پرستی ہوتی ہے کہ وطن پر اس کو کیا کیا جائے، فوقیت دی جائے، تو میرے خیال میں وہ ملک کے لیے بہت بری چیز ثابت ہوگی، اور وہ یکجہتی اور قومی وحدت کو ٹکڑے ٹکڑے کر دے گی، اور اتنی وفاداری اور وہ شخص اتنا پابند اور عادی ہو جائے گا کہ وہ قوم کو اپنے علاقے پر یا خطے پر کیا کر دے گا؟ قربان کر دے گا۔ تو کہنا وہ یہ چاہتے ہیں کہ یہاں بہت سے لوگ مقامی زبانوں کی محبت کا واسطہ دے کر خطے کا تعصب ابھار رہے ہیں۔ پاکستان کے بعض علاقوں کی یہ لسانی تحریک دراصل نسلی تحریک ہے۔ قومیت بات یہ ہے کہ یہاں پہ وہ کہتا ہے کہ وہ سے لوگ کس طرح پاکستان قبیلوں اور علاقوں کی اساس پر قائم ہے۔ پاکستان ہم اگر کہیں کہ بھائی میں سندھی ہوں، میں بلوچی ہوں، میں پٹھان ہوں، تو یہ چیزیں ہماری وحدت اور اتحاد کے لیے کافی نقصان دہ ہوں گی۔ بے شک ہم سندھی، بلوچی، پنجابی، پٹھان ہیں، لیکن سب سے پہلے ہم کیا ہیں؟ پاکستانی ہیں۔ اگر ہم نے وطنیت پر علاقہ پرستی کو فوقیت دے دی تو پھر مصنف کہتا ہے کہ ہماری قومی وحدت جو ہے وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گی، اور ہم اپنے خطے پر اپنی قوم کو کیا کر دیں گے؟ قربان کر دیں گے۔ پاکستان میں بہت سی نسلیں آباد ہیں اور بہت سی زبانیں بولی جاتی ہیں۔ ان نسلی گروہوں میں بہت سی خوبیاں ہیں، اور ان زبانوں کے ادب میں ہمارے لیے بہت سا قابل قدر سرمایہ فکر و تہذیب موجود ہے۔ ایسا سرمایہ جو ہمیں فکر کی دعوت دیتا ہے۔ کہتے ہیں پاکستان میں بہت ساری نسلیں رہتی ہیں، بہت ساری زبانیں بولی جاتی ہیں، اور ان نسلی گروہوں میں بہت سی خوبیاں بھی ہیں، اور ان زبانوں میں ہمارے لیے فکر و تہذیب کے لیے بہت بڑا سرمایہ پوشیدہ ہے۔ مگر ملکی قومیت ہر خطے کے لوگوں سے یہ قربانی مانگتی ہے کہ وہ اپنی صلاحیتوں اور قابلیتوں کو خطے کی خدمت کرتے وقت بھی وسیع تر قومی نقطۂ نظر کے تابع رکھیں۔ تو ہمیں وطن کی محبت کس چیز کا تقاضا ہم سے کرتی ہے کہ ہر خطے کے لوگ جو ہیں
وہ یہ قربانی دیں کہ اپنی صلاحیتوں اور اپنی قابلیتوں کو خطے کی خدمت کرنے میں کیا کر دیں، صرف کر دیں، ورنہ ڈر ہے کہ کسی قسم کی کمزوری کے وقت یا کسی قسم کی ملکی سازش یا عقیدے سے متاثر ہو کر یہ خطہ پرستی خطے سے محبت پاکستان کے شیرازے کو منتشر کر کے اس کی وحدت کو بالکل بھی مٹا ہی نہ دے۔ ہاں، شیرازے کو، وجود کو منتشر، بکھیرنا۔ تو کیا کہتا ہے کہ اگر ہم نے ایسا نہ کیا کہ اپنے خطے کے مفاد کو اپنے قومی مفاد سے زیادہ اہمیت دی، تو پھر کوئی سازش یا کوئی غیر ملکی طاقت جو ہے وہ ہمیں کیا کر دے گی، ہماری خطہ پرستی کو بھی پارا کر دے گی اور ہماری قومی یا پاکستان کے وجود کو بالکل ختم کر کے رکھ دے گی۔ یہاں بہت سے لوگ مقامی زبانوں کی محبت کا واسطہ دے کر خطے کا تعصب ابھار رہے ہیں۔ ہم میں سے بہت سے لوگ اس کو ایک معصوم سی تحریک سمجھتے ہیں۔ ہر ذی فہم آدمی کو معلوم ہے، ذی فہم عقل مند، عقل رکھنے والا، پاکستان کے بعض خطوں کی لسانی زبان کی تحریک دراصل نسلی تحریک ہے، اور اس کے پیچھے زبان کی ترقی کا جذبہ اتنا نہیں جتنا علاقائی ریاستوں کا وہ خواب ہے جو ہمارے ملک کے بعض کم فہم بھائیوں کے کم عقل کے دل و دماغ میں اس کی بدبختی کے زیر اثر سمایا ہوا ہے۔ ہاں، وہ کہتا ہے کہ پاکستان کے اندر ایسی بہت ساری لسانی تحریکیں اٹھ رہی ہیں جو اپنے خطے کی محبت میں وطن کے مفاد کو پس پش ڈال رہی ہیں۔ جس طرح آپ دیکھیں تو متحدہ قومی موومنٹ جو ہے وہ کہتے ہیں کراچی جو ہے وہ الگ ہونا چاہیے اور ایک الگ ملک بننا چاہیے۔ بلوچستان لبریشن آرمی جو ہے وہ کہتی ہے بلوچستان کو پاکستان سے الگ ہونا چاہیے۔ جس طرح سندھی جو ہیں وہ کہتے ہیں پاکستان نہ کھپے کا نعرہ دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں سندھ کو الگ ہونا چاہیے۔ پنجابی جاگ کا نعرہ دے کر اور سرائکی لوگ اپنے الگ ملک کا تقاضا کر رہے ہیں۔ اسی طرح پٹھان جو ہیں وہ اپنے ملک کا اور ہزارے وال جو ہیں وہ اپنے ملک کا کیا کر رہے ہیں، تقاضا کر رہے ہیں۔ تو مصنف نے بالکل ٹھیک کہا ہے کہ یہ ہمارے ملک کو کیا کر دے گا، نقصان پہنچا دے گا۔ ان کی بدبختی کے زیر اثر سمایا ہوا ہے، بدبختی کے زیر اثر جگہ کر لیا ہے۔ لہٰذا میں اپنی دانست، اپنے خیال، اپنی سوچ میں علاقائی زبانوں کی تحریک کو شبے کی نظر سے دیکھتا ہوں، شبے کی شک کی نظر سے دیکھتا ہوں، کہتا ہے۔ تو پھر میرے خیال میں جو لوگ علاقہ پرستی کو اہمیت دیتے ہیں اور وطن کی محبت سے علاقہ پرستی کی محبت کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں، تو میرے خیال میں ان لوگوں کو شک کی نظر سے دیکھتا ہوں کہ وہ وطن کے مخلص نہیں ہیں، اور اکثر یہ درخواست کرتا رہتا ہوں کہ حکومت ملک کی وحدت قومیت کی خاطر اس لسانی تعصب کو پھیلنے سے روکے۔ یہ زبان کا جو تعصب ہے، کوئی کہتا ہے میں سندھی ہوں، کوئی کہتا ہے میں پٹھان ہوں، کوئی کہتا ہے میں بلوچی ہوں، کوئی کہتا ہے میں ہزارے وال ہوں، کوئی کہتا ہے میں پنجابی ہوں، تو اس کو کہتا ہے مصنف کہتے ہیں کہ اس چیز کو روکنا چاہیے، قومیت کی خاطر اس لسانی تعصب کو پھیلنے سے روکے اور مقامی زبانوں کی ترقی کے ہر منصوبے کے پردہ محرکات کا بھی جائزہ لے۔ ہاں، جو زبانوں کی ترقی کا منصوبہ بنا رہے ہیں اور اس کے پس پردہ پیچھے چھپے ہوئے اسباب کیا ہیں، محرکات، اسباب، وجوہات کیا ہیں، ان کا بھی گورنمنٹ سے کہتا ہوں جائزہ لیں۔ کہتا ہے پاکستان میں بہت زیادہ نسلیں آباد ہیں، بہت ساری بولیاں بولی جاتی ہیں، اور ان کی خوبیاں یہ ہیں کہ ان زبانوں میں ہمارے لیے بہت زیادہ غور و فکر کا سرمایہ موجود ہے، مگر قومیت ہر خطے کے لوگوں سے یہ قربانی مانگتی ہے، ہر علاقے کے لوگوں سے یہ قربانی مانگتی ہے کہ وہ اپنی صلاحیتوں، اپنی قابلیتوں کو ملک کے لیے بروئے کار لائیں، اور خطہ پرستی ورنہ خطہ پرستی جو ہے وہ پاکستان کی شیرازی کو کیا کر دے گی، منتشر کر دی، پارا کر دے گی۔ اور پھر اس کے بعد وہ کہتے ہیں، مصنف کہتے ہیں کہ میں جو لوگ علاقہ پرست ہیں ان کو بڑی شک کی نظر سے دیکھتا ہوں کہ وہ لوگ ملک کو نقصان پہنچا رہے ہیں، اور میں حکومت سے بھی یہ اپیل کرتا ہوں کہ وہ اس طرح کے منصوبے بنانے والے کے جو پس پردہ اسباب ہیں ان کا بھی جائزہ لے کہ وہ ملک کو تباہ و برباد تو نہیں کر رہے۔ عزیز طلبہ، آپ نے
پینسل اپنے ہاتھ میں لینی ہے اور خط کشیدہ کیے گئے الفاظ کے الفاظ معنی بھی لکھنے ہیں اور اس کی تلفظ کی ادائیگی پر بھی غور کرنا ہے ساتھ ساتھ۔ میں پاکستان میں علاقائیت کا اس لیے بھی مخالف ہوں کہ پاکستان کے قیام کے وقت اس علاقائیت کا کوئی سوال نہ تھا۔ وہ کہتا ہے کہ جس وقت ہم نے پاکستان بنایا تو یہ نہیں کہا تھا کہ میں سندھی ہوں، میں بلوچی ہوں، مجھے بلوچستان چاہیے۔ اس وقت ایک ہی نعرہ تھا کہ ہم نے صرف پاکستان بنانا ہے۔ پاکستان قبیلوں اور علاقوں کی اساس پر قائم نہیں ہوا۔ پاکستان قبیلوں اور علاقوں کی اساس پر قائم نہیں ہوا، بلکہ یہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی اساس پہ قائم ہوا ہے۔ وہ تو اس تاریخی حقیقت پر قائم ہوا ہے کہ مسلمانان ہندوستان کو صرف پٹھان یا پنجابی یا سندھی یا بنگالی یا بلوچ کی حیثیت سے نہیں، بلکہ مجموعی طور پر اپنی تہذیبی وحدت اور رہن سہن کی اکائی، مشترکہ روایات، مشترکہ جو طور طریقے ہیں اسلام کے، اور دین و مذہب کو برقرار و محفوظ رکھنا ہے۔ ہم نے یہ نہیں کہا تھا کہ ہم لوگ بنگلہ دیش والے اپنی روایات کو کر دیں گے یا بلوچی اپنی روایات کی پاسداری کریں گے، سندھی پٹھان، بلکہ ہم نے اکٹھے ہو کر اپنی اسلامی روایات کو محفوظ رکھنا ہے۔ اسی طرح قیام پاکستان کے وقت پنجابی، پشتو، سندھی وغیرہ کے تحفظ کا کوئی سوال نہ تھا، بلکہ سارا سوال یہ تھا کہ مشترکہ ہندوستان میں مسلمانان ہند کی تہذیبی زبان کو سخت خطرہ ہے، اس کو بچایا جائے۔ ہاں، تو اس طرح وہ کہتا ہے کہ جس وقت پاکستان ہم نے بنایا، حاصل کیا، تو پنجابی، پشتو، سندھی وغیرہ کے تحفظ کا کوئی سوال نہیں تھا۔ اس وقت یہ تھا کہ ہم مشترکہ ہندوستان کی جو تہذیبی زبان ہے، تہذیبی زبان کیا ہے کہ ہم نے اللہ اور رسول کے بتائے ہوئے طریقوں پہ چلنا ہے اور اسلام کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنا ہے، اس کو سخت خطرہ تھا، اس کو بچایا جائے۔ مصنف کہتے ہیں کہ پاکستان قبیلوں اور علاقوں کی اساس پر قائم نہیں ہوا تھا۔ قیام پاکستان کے وقت پنجابی، سندھی، پختون اور بلوچی وغیرہ کے تحفظ کا کوئی سوال نہ تھا، بلکہ مشترکہ ہندوستان میں مسلمانان ہند کی تہذیبی وراثت، روایات اور زبان کو سخت خطرہ تھا، اس کو بچانا اصل مقصد تھا۔ پاکستان کی سب اقوام کا مداح و معترف ہوں، مداح تعریف کرنے والا اور سراہنے والا۔ اسی طرح میں پاکستان کی ہر زبان کی ترقی کا خواہاں ہوں، خواہش مند ہوں۔ ہر زبان کو ترقی ملنی چاہیے، ہر ادب کو ترقی ملنی چاہیے۔ مجھ سے بڑا سراہنے والا اور مداح یا مجھ سے زیادہ پیار کرنے والا پاکستان کی تمام قوموں کا کوئی نہیں ہے، مصنف کہتے ہیں۔ اور ہر زبان کے فروغ کے لیے کوشاں بھی ہوں۔ فروغ کہتے ہیں ترقی کو، کوشش کر، اور وہی کوشش بھی کر رہا ہوں، مگر یہ سب اس شرط پر کہ ہر علاقے کی خوشحالی، مجموعی قومی خوشحالی اور ہر خطے کی زبان ملک کی مسلمہ قومی وحدت میں کوئی خلل نہ ڈالے۔ مسلمہ تسلیم شدہ وحدت اور خلل رکاوٹ۔ ہاں کہتا ہے لیکن اس شرط پہ کہ بھئی ہر علاقے کی خوشحالی، مجموعی ترقی، مجموعی قومی خوشحالی اور ہر خطے کی زبان ملک کی جو مسلمہ، جو تسلیم شدہ قومی وحدت ہے، اس پہ کوئی رکاوٹ نہ ڈالے، بلکہ سب اپنے انفرادی رنگوں کے باوجود ملک کی وحدت کو مستحکم کرنے میں، مضبوط کرنے میں پورا اشتراک کریں، تعاون کریں۔ یہ ان تاریخی حقائق کا تقاضا ہے جن کے زیر اثر ایک الگ ملک کا خواب شرمندہ تعبیر ہوا تھا، مکمل ہوا تھا، خواب مکمل ہوا تھا۔ ہاں تو کہتا ہے یہ ان تاریخی حقیقتوں کا تقاضا ہے جن کے زیر اثر، جن کی وجہ سے یہ ملک بنا تھا۔ ہاں تو وہ کہتا ہے کہ یوں عام حالات میں کسی شخص سے، کسی خاص علاقے سے محبت رکھنا یا اس کے متعلق اچھے جذبات رکھنا بالکل فطری امر ہے، مگر اس علاقائی محبت کا وطن کے وسیع مفادات سے ٹکراؤ نہیں ہونا چاہیے، ورنہ علاقہ پرستی ایک ایسا مرض ثابت ہو سکتا ہے جو وطن عزیز کی ہستی کے لیے خطرناک ہوگا۔ علاقائی وفاداری کا جذبہ اتنا قوی نہیں ہونا چاہیے کہ قومی وحدت کو پارا کرے اور خطے پر قوم کو ہی قربان کر دے۔ لہٰذا اس بات کو یاد کرنا چاہیے کہ ملک کو مستحکم کرنا سب سے پہلی ترجیح ہونی چاہیے۔ اب رہا یہ سوال کہ جب یہ ملک مسلمانوں کا حاصل کردہ ہے اور انہی کے نظریے کی خاطر بنا ہے تو پھر اس میں غیر مسلموں کا کیا مقام ہے؟ اس کا جواب یہ ہے، ہاں آپ نے دیکھا ہے کہ شروع میں مصنف نے 2 سوال کیے تھے کہ مسلمانوں
نے ہی یہ ملک بنایا ہے تو پھر مسلمانوں کے لیے بنا ہے، تو پھر وطن پرستی جو ہے وہ تو کسی طرح بھی اسلام سے مشابہت نہیں رکھتی، اسلام تو اس کی نفی کرتا ہے۔ ابھی تک تو مصنف اس پہلے سوال کے بارے میں آپ کو بتا رہے تھے، اب وہ دوسرے سوال کے جواب کی طرف آئے ہیں کہ وہ کہتا ہے اب دوسرے سوال اب یہ رہا یہ سوال کہ جب مسلمان جو ہیں یہ ملک مسلمانوں کا ہے، مسلمانوں نے اپنے نظریے کی خاطر اس کو حاصل کیا ہے، تو پھر اس کے اندر جو غیر مسلم ہیں ان کا کیا مقام ہے، ان کا کیا رتبہ ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ وطن ہونے کے لحاظ سے پاکستان مسلموں اور غیر مسلموں کا مشترک وطن ہے، اکٹھا وطن ہے، اور وطن کے اشتراک کا دوسرا مطلب اشتراک شریک ہونا، دوسرا مطلب ما سوا اس کے علاوہ اس کے کچھ نہیں کہ اس میں دنیاوی لحاظ سے مسلم اور غیر مسلم شہری کے حقوق مساوی ہوں گے، برابر ہوں گے، اور مذہب کے فرق سے ان کے حقوق شہریت، امن و آسائش اور حقوق و اختیارات میں کوئی فرق نہیں ہوگا۔ جو حقوق بحیثیت ہے قومی مسلمانوں کو حاصل ہے، وہی اس میں بسنے والے غیر مسلموں کو بھی حاصل ہے۔ اس کے علاوہ اسلام میں یوں بھی عبادت اور مذہبی آزادی کا اصول ایک مسلم اصول ہے، تسلیم شدہ اصول ہے، لہٰذا غیر مسلموں کو بھی اپنے وطن کی قومیت سے گہری محبت ہو سکتی ہے۔ جو غیر مسلم ہیں وہ بھی اپنے وطن کی قومیت سے، اپنے وطن سے گہری محبت کر سکتے ہیں، اور ہونی چاہیے بھی، اور ان کو ہونی چاہیے، کیونکہ وہ اس وطن میں پیدا ہوئے، اور انسان جہاں پیدا ہوتا ہے یہ ایک فطری عمل ہے، وہ وطن سے محبت اس کی خون میں شامل ہوتی ہے، فطرت میں شامل ہوتی ہے۔ پاکستانی قومیت اور وحدت کے لیے اسلام ان تاریخی احساسات کو زندہ رکھنا لازم ہے، جن سے یہ ملک ظہور میں آیا۔ ان تاریخی احساسات کو، یعنی کہ جس وقت ہم نے اسلام بنایا تو ہم نے جس نام پر بنایا، جس وجہ سے بنایا، ان روایات کو زندہ رکھنا بہت ضروری ہے۔ خدا نے ہمیں جو جغرافیہ عطا فرمایا، جغرافیہ زمین، وطن، سرحدیں، اور اس کو یکجا رکھنے کے لیے اسلامی جذبہ بہت قیمتی چیز ہے، بہت قیمتی، اسلام کو ہونا بہت ضروری ہے اس کو یکجا اکٹھا رکھنے کے لیے۔ اس کے علاوہ اردو زبان بھی ایک یکجہتی اور یگانگت کا بہت بڑا وسیلہ ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے اردو زبان جو ہے وہ اتفاق کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے کہ پاکستانی قومیت اور وحدت کے لیے اسلام اور ان تاریخی احساسات کو زندہ رکھنا لازم ہے جس سے ملک وجود میں آیا، اور خدا نے ہمیں جو زمین عطا کی ہے اس کو اکٹھا رکھنے کے لیے اسلامی جذبہ بہت قیمتی چیز ہے، اور اردو زبان بھی اس کے علاوہ اتحاد و اتفاق کا بہت بڑا وسیلہ ہے، بہت بڑا ذریعہ ہے، اور ہمیں جو غیر مسلم رہتے ہیں ان کے حقوق کا بھی خیال کرنا ہوگا۔ طلبہ ہم ایک دفعہ پھر اہم نکات پر نظر ڈالتے ہیں۔ نمبر 1، اقبال کا مغربی وطنیت کی مخالفت کرنا، چونکہ مغربی وطنیت کی جو بنیاد تھی وہ چھوٹے چھوٹے نسلی تعصب تھے، جس کی وجہ سے دنیا میں 2 بڑی جنگیں ہوئیں، ایک جنگ عظیم پہلی جنگ عظیم اور دوسری جنگ عظیم، جس کی وجہ سے انسانیت کو بہت بڑی مصیبتوں سے دوچار ہونا پڑا۔ اس کے بعد علاقہ پرستی کی وجہ سے، نمبر 2، علاقہ پرستی کی وجہ سے مختلف مسائل کا پیدا ہونا۔ مصنف کہتے ہیں کہ علاقہ پرستی ایک اچھی چیز ہے، لیکن اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ علاقے کی محبت میں ہمیں اپنے قومی یا وطن کے مفاد کو ترک نہیں کرنا چاہیے، اور وطن کی اپنی قابلیتوں اور اپنی صلاحیتوں کو وطن کے لیے بروئے کار لانا چاہیے۔ نمبر 3، علاقائی محبت کا وطن کے مفاد سے ٹکراؤ۔ ہاں، جب آپ صرف علاقائی محبت کا پرچار کریں گے تو پھر وطن کا مفاد جو ہے وہ پارا ہو جائے گا، اور علاقائی محبت کا وطن کے وسیع مفادات سے ٹکراؤ نہیں ہونا چاہیے، ورنہ علاقہ پرستی ایک ایسا مرض ثابت ہو سکتا ہے جو وطن عزیز کی ہستی کے لیے خطرناک ہوگا۔ پھر اس کے بعد مقامی زبانوں کو محبت کا واسطہ دے کر خطے کا تعصب ابھارنا۔ تو کیا تھا جی؟
کہ یہاں بہت سے لوگ مقامی زبانوں کی محبت کا واسطہ دے کر خطے کا تعصب ابھار رہے ہیں۔ پاکستان کے بعض علاقوں کی یہ لسانی تحریک دراصل نسلی تحریک ہے اور اس کے پیچھے زبان کی ترقی کا جذبہ اتنا نہیں جتنا علاقائی ریاستوں کا خواب ہے۔ پھر اس کے بعد مسلم اور غیر مسلموں کو مساوی حقوق حاصل ہونا، تو پھر مصنف کہتے ہیں جب ہم نے یہ ملک حاصل کر لیا، اور دوسرا سوال یہ کہ جو یہاں پہ غیر مسلم بھی آباد ہیں، تو پھر ہمیں ایک قوم ہوتے ہوئے اور وطن کی محبت میں مسلم اور غیر مسلموں کے حقوق کیا ہیں، وہ مساوی ہیں، برابری کے حقوق ان کو بھی حاصل ہیں۔ پھر آخر میں زبان کی بات کی، تو پھر اس نے کہا کہ پاکستانی قومیت، اردو زبان کی وجہ سے قومی اتحاد قائم کرنا۔ پھر کیا تھا جی، پاکستانی قومیت اور وحدت کے لیے اسلام اور ان تاریخی اثرات کو زندہ رکھنا لازم ہے جن سے یہ ملک وجود میں آیا۔ خدا نے ہمیں جو زمین دی، جو وطن دیا، اس کو یکجا کرنے کے لیے اسلامی جذبہ بھی بہت قیمتی ہے۔ اس کے علاوہ اردو زبان بھی ایک یکجہتی اور یگانگت کا بہت بڑا وسیلہ ہے، یعنی کہ اتحاد و اتفاق کا بہت بڑا ذریعہ ہے۔ امید کرتا ہوں عزیز طلبہ آپ کا لیکچر آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اگر آپ کو کسی بات کی سمجھ نہیں آئی تو آپ نیچے کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ سارا ہوم ورک آپ نے لکھ کر وہ کالج میں جمع کروانا ہے، جو ہم یہاں پہ بھی جمع کروانا ہے اور کالج میں بھی ہارڈ کاپی میں بھی جمع کروانا ہے، جو چیک کر کے آپ کو واپس کر دیا جائے گا اور باقاعدہ آپ کو اس کے نمبر دیے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔